ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر ہوتے ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس دوزخ میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ تو یہ کافروں کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن آ گیا، لیکن یہ اس کافر کے بارے میں ہے جو توبہ کے بغیر مر گیا۔ اگر موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لی تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں شرک سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ پکی توبہ کر لیتے ہیں، بشرطے کہ ان کی توبہ درست ہو۔ ایک پاکستانی توبہ ہے نا، اور ایک اللہ کے نزدیک توبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک خالی کھلی توبہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے نزدیک توبہ ہے اصلاح کے ساتھ۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اس میں نے اس آیت کو بریف کیا تھا، چونکہ یہ کریٹیکل آیت ہے، یہ نکال لیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر، سورہ نحل جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں آخری صورت ہے، بالکل اینڈ پہ جا کے نا یہ آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کس کی قبول کرنی ہے۔ آیت نمبر 119 ہے آپ کے بلو والے قرآن میں، 282 نمبر پیج ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 119، 14ویں پارے کا آخری صفحہ، اس کی پہلی لائن ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ گناہ کر لیتے ہیں جہالت کے اندر، ثم تابوا، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں، من بعد ذالک، اس گناہ کے ہونے کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں۔ اصلاح کا ذکر تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں بھی آیا تھا، ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کے حق میں لغفور الرحیم، ضرور بالضرور بخشش فرمانے والا، مہربان ہوگا۔ کس کے حق کے اندر؟ جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھے ہیں، اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، اس کے بعد معاف کرے گا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، صرف توبہ سے ہی معافی ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو ایک ہے، اکیلا، یکتا، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم، اس میں دوام بھی ہے۔ سمندر میں تو کبھی کبھی طغیانی آتی ہے نا، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے نا، اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں آتی، وہ ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ الرحمن بھی ہے اور الرحیم میں بھی، یہ دونوں کوالٹیز ہیں اس کی۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر ہے نا جی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 162 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسماء اعظم ہے نا، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے۔ ایک آیت آپ نے سورہ البقرہ کی یہ آیت پڑھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور دوسرا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی آیت پڑھی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء اعظم ہیں، یعنی جس کے ذریعے اللہ کی طرف دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا، وہ ان 2 آیات کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کے نام آ رہے ہیں وہی اسماء اعظم ہیں، الرحمن، الرحیم، یا حی یا قیوم، یہ دونوں اس میں آتے ہیں، اور یہ الرحمن الرحیم یہاں پہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں میں جب کبھی بھی دعا کرواتا ہوں تو وہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد دروشی پڑھو، اور پھر اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔
تو میں ہمیشہ اسماء اعظم جو پڑھ رہا ہوتا ہوں اس میں یہ دو آیات بھی پڑھتا ہوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور سورہ آل عمران کی شروع کی آیات۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔